بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ نظر بد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں۔ اگر کسی کی دکان ہے تو کوئی چلتا پھرتا اس کو نظر لگا دیتا ہے تو اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نظر لگا دیتا ہے تو میاں بیوی کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ماں کا بیٹا بہت فرمان بردار ہوتا ہے اور ایک عورت آتی ہے گھر میں اور اس کی ماں اس کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے کہ میرا بیٹا فرمان بردار ہے، تو وہ عورت حسد کی وجہ سے نظر لگا لیتی ہے۔ بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، بیٹے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ہم میں سے اکثر گھر اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز کو لائٹ لے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کا کاروبار ہی لوگوں کو لوٹنا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کا علاج بتانے والا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے نظر بد کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ نظر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا دیتی ہے۔ مثلاً کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں کہ گاڑی سے گر جانا اور ان سب کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے کہ نظر انسان کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے آگے بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نظر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض نظر انسان کو قتل کر دیتی ہے۔ نظر سے بچنے کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ 6 مرچیں لیں اور جس شخص کو نظر لگی ہے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک گھما دینا، اور گھمانے کے بعد آپ نے 6 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر مرچ پر دم کرنا ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 6 مرتبہ پڑھ کر اس مرچ پر دم کر دیں، اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو 6 مرتبہ پڑھ کر اس مرچ پر دم کر دیں اور اس کو کسی کھلی جگہ پر لے کر جائیں، کسی تنگ جگہ پر نہیں، اور آپ اس کو ایک دن میں 1 مرچ کو کوئلوں پر جلائیں اور 6 دن روزانہ ان 6 مرچوں کو جلانا ہے۔ اگر آپ بری سی بری نظر بد اور بیماری میں مبتلا ہوں گے تو اللہ پاک آپ کو شفا دے دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔